أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام اے از فار اللہ ناٹ ایتھیزم میں آج ہم فزکس ہی کو تھوڑا اور کنٹینیو کریں گے، اس لیے کہ یہی سبجیکٹ ہے، یہی فیلڈ ہے کہ جس میں سب سے زیادہ ایتھیسٹ ایک چیلنج اپنی طرف سے لے کر آتے ہیں۔ ہم نے کل بات کی کریشن آف یونیورس کی، بگ بینگ کی۔ آج ہم بات کریں گے اندھیرے اور روشنی کی۔ اندھیرے اور روشنی کے معاملے میں سائنسدان الجھاؤ کا شکار ہیں کہ یہ کب اور کیسے وجود میں آئے۔ قرآن ان دونوں کو اللہ کی مخلوق قرار دیتا ہے اور یہ باور کرواتا ہے کہ یہ ہمیشہ سے موجود نہیں تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ الانعام میں آیہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں، الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا اور تاریکیوں اور نور کو بنایا، پھر بھی کافر لوگ غیر اللہ کو اپنے رب کے برابر قرار دے لیتے ہیں۔ اسی طرح سے اسپیس ٹائم وارپس اینڈ ٹائم ٹریول۔ آئنسٹائن کے مطابق ہم وقت میں آگے یا پیچھے سفر کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ایک ایسا اسپیس شپ درکار ہے جو روشنی کی رفتار سے تیز چلے، لیکن ساتھ ہی اس کا یہ کہنا ہے کہ جتنا ہم اس اسپیس شپ کو تیز کرنے کی کوشش کریں گے، گریوٹی کی وجہ سے اتنی ہی زیادہ زور اور قوت درکار ہوگی، لہٰذا روشنی کی رفتار سے زیادہ تیز جانے کے لیے لامحدود طاقت درکار ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں یقینی طور پر فرماتے ہیں، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جنات و انس، اگر تم میں آسمانوں اور زمین کے کناروں سے باہر نکل جانے کی طاقت ہے تو نکل بھاگو، بغیر غلبہ اور طاقت کے تم نہیں نکل سکتے، یعنی اس کے لیے بڑا زور چاہیے اور تم نہیں نکل سکو گے۔ اس لامحدود طاقت کا مالک اللہ سبحانہ وتعالی خود ہے۔ اور ایک بڑا لطیف اور دلچسپ نکتہ یہاں ذکر کرنے کے لائق ہے کہ ہماری سیرہ میں محفوظ اسراء والمعراج کا واقعہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا سفر ممکن ہے اگر اللہ چاہے تو۔ اگر خالق چاہے تو لائٹ کی سپیڈ والا کوئی بھی جانور، کوئی بھی سواری تیار ہو سکتی ہے، یا اس سے بھی زیادہ سپیڈ والا۔ وہ جانور جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کی تھی، حدیث میں اس کا نام براق آتا ہے، جس کا مادہ برق سے ہے، جس کا معنی بجلی ہے۔ تو اللہ عالم کہ براق کی سپیڈ لائٹننگ جیسی تھی یا لائٹننگ سے بھی زیادہ تھی۔ یہ فیکٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں 7ویں آسمان سے ہو کر واپس تشریف لائے تھے۔ ایک اور فزکس کا ڈسکوری اور ایک اور فارمولا بگ کرنچ۔ آئنسٹائن کی جو جنرل ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس میں وہ پریڈکٹ کرتا ہے کہ اسپیس ٹائم began at the Big Bang singularity and would come to an end either at the Big Crunch singularity if the whole universe recollapsed or at a singularity inside a black hole۔ آئنسٹائن نے یہ پریڈکٹ کیا کہ جس طرح یہ کائنات وجود میں آئی ہے بگ بینگ کے ذریعے، ایک بگ کرنچ کے ذریعے، یعنی یہ سب کچھ جو ہے یہ فولڈ ہو جائے گا اور یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا، یا تو یہ کولیپس کر جائے گی اور یا یہ کسی کائنات میں کسی موجود بلیک ہول کے اندر فنا ہو جائے گی۔ اسٹیفن ہاکنگ کے مطابق یونیورس ایکسپینڈ کر رہی ہے، یونیورس وسیع سے وسیع ہوتی چلی جا رہی ہے، اور جب یہ اپنی میکسیمم ایکسپینشن تک پہنچ جائے گی تو پھر یہ واپس لوٹے گی۔ پھر جیسے ایک اسکرول
لپیٹا جاتا ہے، جیسے سورۃ الانبیاء میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، کہ جس دن ہم آسمان کو رول کریں گے جیسے رول کیا جاتا ہے کاغذ لکھنے والا. تو جب اس کی ایکسپینشن کا ایک وقت ختم ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بارہا قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے ایک اجل مسمى تک ہے، کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے یہاں پر نہیں. تو جب یہ فولڈ ہوگا تو ساری ہیونلی باڈیز، ستارے، سیارے، جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے آسمانوں میں، یہ اپنی پوزیشنز کھو دیں گے، ان کی گریوٹی ختم ہوگی، یہ ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے اور الٹیمیٹلی یہ جو یونیورس ہے یہ ختم ہوگی. پھر اس کا کہنا ہے کہ جب یہ ساری یونیورس شرنک ہو کے ایک چھوٹے سے نیوکلیس والیوم میں تبدیل ہو جائے گی تو اس سے پھر اس کے اندر یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ باؤنس بیک کرے اور پھر ایک اور ایکسپلوژن ہو اور پھر ایک اور بگ بینگ ہو اور ایک نئی کائنات وجود میں آئے. سبحان اللہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو کتنی عقل اور فہم بھی دیتے ہیں اور اس کے باوجود یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے بہتوں کو ہدایت تو دیتے ہیں لیکن بہتوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں. قرآن کے یقینی بیانات ہیں. سورۃ النازعات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی اس کے پیچھے آئے گی. اسی طرح سورۃ الانفطار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت واذا البحار فجرت، جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے جھڑ جائیں گے اور جب سمندر بہہ نکلیں گے. سورہ تکویر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت واذا الجبال سجرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت. جب سورج لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے اور جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی اور جب وحشی جانور اکٹھے کیے جائیں گے اور جب سمندر بھڑکائے جائیں گے. اسی طرح ناظرین، یہ ہیونلی باڈیز کی روٹیشن، پلانٹس کی، ستاروں سیاروں کی روٹیشن، صدیوں کی تحقیق اور مشاہدات کے بعد سائنسدان اس نتیجے پر پہنچے کہ کائنات نہ صرف پھیل رہی ہے بلکہ اپنے مدار میں گھوم بھی رہی ہے. مثلاً ہمارا پلانٹ ارتھ اپنے ایکسس پر 1670 کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے گھوم رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ 108,000 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے سورج کے گرد بھی گھوم رہا ہے. اور ہمارا نظام شمسی، ہمارا سولر سسٹم، ملکی وے یعنی جو ہماری کہکشاں ہے، اس کے مرکز کے گرد 720,000 کلومیٹرز پر آور کی رفتار سے گھوم رہا ہے. اور قرآن کا یقینی بیان کیا ہے؟ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا ہے، ان میں سے ہر ایک اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں. سورۃ الانبیاء آیت 33 ہے. پھر ایک اور فزکس کا نوبیل پرائز ونر نظریہ کہ ہر چیز پیئرز میں ہے. 1933 میں اس نظریے کو نوبیل پرائز ملا کہ ہر چیز جوڑوں میں بنائی گئی ہے، اور اس نظریے کو اب فطرت کے بنیادی قانون کے طور پر دیکھا جاتا ہے. اور قرآن کا 1450 سال پہلے سے یقینی بیان سبحان الذی خلق الازواج کلہا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. وہ پاک ذات ہے جس نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے، خواہ وہ زمین کی اگائی ہوئی چیزیں ہوں، خواہ خود ان کے نفوس ہوں، خواہ وہ چیزیں ہوں جنہیں یہ جانتے بھی نہیں ہیں. اور لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، ڈیتھ اینڈ دا سیکنڈ لا آف تھرمو ڈائنامکس. اس کے مطابق ہر چیز بالآخر ختم ہو جانی ہے اور اس کی توانائی کی مقدار بھی کم ہو جانی ہے. اور قرآن کا یقینی بیان
کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، زمین پر جو کچھ ہے سب فنا ہونے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت اور عزت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے اوپر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنی معرفت عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا